آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی پاک، مقدس اور مطہر کلمے اللہ خالق کل، مالک کل، حاکم کل، رازق کل کے لیے لا تعداد اور بے شمار درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، آسماں پہ چمکنے والے ستاروں سے زیادہ، کائنات کے اندر اگے ہوئے درختوں سے زیادہ، درختوں پہ لگی ہوئی شاخوں اور شاخوں پہ جڑے ہوئے پتوں سے زیادہ، دنیا کے اندر اگی ہوئی نباتات سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب کبریا، سرچشمہ رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، احمد مجتبیٰ، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب کے ابا، حسنین کریمین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک، مقدس اور مطہر ذات پہ، جن کو اللہ خالق کائنات نے رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور جن کے آنے سے اس دنیا میں عظیم انقلاب برپا ہوا۔ حمد و صلوات کے مختصر الفاظ کے بعد حضرات، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ اور بڑے سعادت مند ہیں کہ جن سے اللہ ختم نبوت کا کام لے رہا ہے۔ یقیناً بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑے نصیبے والے ہیں کہ جو رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضرات، کانفرنس کا عنوان آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سماعت بھی فرما چکے ہیں۔ ختم نبوت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ ختم نبوت کے عنوان کے مختلف پہلو ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور سنت حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات ہیں جو ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے اور دلیل 100 آیات، اور اس عنوان کی احادیث کے اندر 200 تقریباً 10 حدیثیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جب اس کائنات کے نظام کو بنایا اور اس کے اندر حضرت انسان کو بسایا تو خالق کائنات نے اس کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر انبیاء رسول اللہ کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے
اور اپنے اپنے وقت پہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے کے اس دنیا سے تشریف لے جاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء اور رسول اللہ آتے رہے، مگر ہر نبی کسی خاص ملک کے لیے آیا، ہر رسول کسی خاص امت کے لیے آیا، ہر رسول کسی خاص بستی یا علاقے کی طرف آیا، ہر نبی اور رسول کسی خاص ملک کی طرف آیا۔ کوئی کسی ایک علاقے کا نبی، کوئی کسی ایک بستی کا نبی، کوئی کسی ایک ملک کا نبی، کسی کوئی ایک خطے کا نبی، مگر جب آمنہ کے لال کی باری آئی، کونین کے تاجدار کی باری آئی، رحمت دو عالم کی باری آئی، تو خالق کائنات نے آمنہ کے لال کو کسی ایک بستی کا نبی اور رسول نہیں بنایا، رحمت دو عالم کو کسی ایک شہر یا کسی ملک کا نبی اور رسول نہیں بنایا، بلکہ خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ بھی میرے نبی کی عصمت ہے، یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور لوگوں، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان کے پہلو کو بیان کیا جائے، نبی قرآن کی جناب آیات کی روشنی میں یا نبی رحمت کے احادیث کی روشنی میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کو بیان کیا جائے۔ میرے نبی کی عظمت کا یہ پہلو بھی ہے، آپ کی ختم نبوت کا یہ پہلو بھی ہے، اور آپ کی ختم نبوت کے اس عنوان کا یہ پہلو بھی ہے کہ نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے جھوٹے نبیوں کی بات کی جائے، اور پھر ان نبیوں، جھوٹے نبیوں کا کلا کما کرنے والے ان شمع رسالت کے پروانوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جنہوں نے نبی رحمت کی ختم نبوت کا دفاع کیا، جان دے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں اس پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس کائنات کے اندر لوگوں نے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور کس طرح نبی رحمت کی ختم نبوت کے دیوانوں نے ان کا قلع کما کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کر لیے، مگر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کسی کو اجازت نہ دی۔ یہ سلسلہ کب سے چلا؟ 20 کا گوالو، کب سے نبوت پہ ڈاکوں کا آغاز ہوا، اور کس نے نبی رحمت کی زندگی کے اندر ہی نبوت پہ اور رسالت پہ ڈاکہ ڈالا؟ آؤ ذرا میں اور آپ کی ورق گردانی کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبوت کا پہلا ڈاکو وہ اسود عنسی، وہ طلحہ آسدی، وہ مسیلمہ کذاب، وہ سجاد نامی عورت کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی زندگی میں بھی، بعد نے آپ کی وفات کے بعد نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کری۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے کہ اسود عنسی نے یمن کے اندر اعلان نبوت کر دیا، فیروز دہلوی اس نے اس کو جہنم واصل کیا۔ آخری ایام ہے رحمت دو عالم کی زندگی کے، آپ کو خبر پہنچ گئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اسود عنسی نے اعلان نبوت کیا، بہترین آدمی فیروز دہلوی نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دوسرا نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب، یہ بنو حنیفہ کا 40,000 کا لشکر لے کے بیٹھا ہے، نبی رحمت کی طرف خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ قریش کے نبی، میں بنو حنیفہ کا نبی، آپ کی آتی نبوت میری آتی نبوت، مگر یاد رکھو قریشی انصاف پسند نہیں۔ میرے نبی نے خط پڑھا، فرمایا اگر میں دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرے گا؟ لوگوں کائنات کے اندر سب سے بڑے انصاف پسند کہ جنہوں نے فرمایا تھا جب بنو مخزوم کی عورت
فاطمہ نامی چوری کے الزام میں آئی اور لوگوں نے جناب حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے پیش کیا تو رحمت دو عالم نے فرمایا تھا کہ اتشفع حد فی حدود اللہ، اسامہ بن زید کیا تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ یاد رکھ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میرے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انصاف پسند، مگر مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ قریشی انصاف پسند نہیں، آدھی نبوت آپ کی آدھی میری۔ میرے نبی نے دونوں سفراء کو کہا کہ اگر دنیا کے اندر سفیروں کو تحفظ کا قانون نہ ہوتا میں محمد رسول اللہ تمہیں قتل کر دیتا۔ وہ واپس چلے گئے۔ میرے نبی نے خط لکھا کہ مسلمہ کذاب کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے۔ جب خط نبی نے لکھ لیا، لکھوا لیا، آپ نے فرمایا کہاں ہے حبیب بن زید؟ قربان جاؤں حبیب بن زید پہلا سفیر دنیا کے اندر محمد کی نبوت کا دور، اور کتنے سفیر نبوت بنے گے لوگوں، کل قیامت کے دن ان کے سرداری حضرت حبیب بن زید کریں گے، اور پہلا سفیر نبوت بھی حضرت حبیب بن زید، پہلا اسیر ختم نبوت بھی حبیب بن زید، پہلا شہید ختم نبوت بھی حبیب بن زید۔ ذرا بات کو سمجھنا، جس طرح قیامت تک کے لیے آنے والے مؤذنوں کی سرداری کل قیامت کے دن بلال کرے گا، اور لوگوں کون بلال؟ جس کے بارے امام شوکانی نے لکھا، لوگوں مجھے محمد کے صحابی کی بات ذرا چوم کے کر لینی دیجیے کہ جس کو تانگہ رسول دنیا کہتی ہے، مؤذن رسول دنیا کہتی ہے، وہ بلال کے جس کے بارے امام شوکانی نے لکھا کہ جس سواری پہ بلال میدان معاشر کے اندر آئے گے اس سواری کے قدم سونے کی ہوگے، اس کی مہار یاقوت کی ہوگی، اور اللہ اتنا محبت میں آگ جوش میں آ جائے گا اور کہے گا بلال میرے عرش کے پائے کے قریب آ جا، اور آ کے کھڑا ہو کے وہ اذان کے جو مدینے کے اندر مسجد نبوی میں محمد کی موجودگی میں کہتا تھا، بلال اذان کہے گا، اللہ مسکرا رہا ہوگا۔ اور کون بلال؟ ایک دن میرے نبی کی میرے نبی کے صحابہ کی جناب مجلس لگی ہوئی، بلال کہتا ہے نبی کے صحابہ میرے بات سن لو صحابیوں، صحابہ کہتا ہے بلال سناؤ کیا کہتا ہے؟ بلال کہتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں یار بلال کیسی بات کر رہا ہے، ذرا بات تو سمجھ کے کر، نبی انبیاء سے بھی پہلے چلا جائے گا؟ کہتا ہے ہاں صحابہ میں نبیوں سے بھی پہلے چلا جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں بلال یار ایسی بات نہ کر، کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، اپنے نبی سے بھی پہلے چلا جائے گا؟ کہتا ہاں میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ محبوب خدا سے بھی پہلے جنت میں چلا جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یار بلال یہ بات نہ کر، سب سے پہلے آمنہ کے لال جنت میں جائیں گے۔ کہتا ہے نہیں بلال جوش میں آ کے کہتا ہے صحابہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں یار بلال کیسی بات کر رہا؟ بلال کہتا ہے میں کہتا ہوں میں آمنہ کے لال سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا آؤ نبی کی عدالت میں چلتے ہیں۔ بلال ساتھ ہے، صحابہ آگے عرض کرتے ہیں محبوب بلال آئی کے بڑی عجیب بات کہی ہے، ہم نے کہا کہ بلال تو کہتا ہے کہ میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، کیا انبیاء سے بھی پہلے جنت میں جائے گا تو کہتا ہے ہاں میں نبیوں سے بھی پہلے جاؤں گا۔ ہم نے کہا کہ بلال کیا اپنے محبوب پیغمبر سے بھی پہلے جنت میں جائے گا؟ اور کمال ہے میرے نبی کی عظمت کا، یہ عنوان میرا نہیں ورنہ میں بتاتا، اور کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا شان کیا ہے۔ لوگوں ویسے تو موسیٰ کلیم اللہ بھی بڑی عظمت والے، خلیل اللہ بھی بڑی عظمت والے، مگر بات سن لو رب کعبہ کی قسم ہے جتنے اوصاف اللہ نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء کو دیے، وہ سارے اوصاف اکیلے اللہ نے آمنہ کے لال کی ذات میں ودیت کر دیے۔ اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ کھوٹا ہمادارن تو تنہا داری۔ لوگوں میرے نبی حسن و جمال میں یوسف سے بھی اعلیٰ،
امی عائشہ صدیقہ، سیدہ طیبہ، طاہرہ مطہرہ، زاکیہ مسکیہ، سہینہ فتینہ، عابدہ سہدہ، لائقہ فائقہ، خطیبہ ادیبہ، محدثہ مفسرہ، حبیبہ حبیب خدا، محبوبہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ لوگوں، مصر کی شہزادیوں نے جناب یوسف کو دیکھا، پھلوں کی بجائے انگلیاں اپنے ہاتھوں پہ مار بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور جن لوگوں نے میرے محمد کو دیکھا انہوں نے اپنے جناب والا دلوں پہ تلواریں چلوا لی۔ اتنے میرے نبی حسین و جمیل، مگر میرا یہ عنوان نہیں، میرا عنوان ختم نبوت ہے، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ بھی تو بڑی عظمت والے نبی، کلیم اللہ ہے نا، کلیم اللہ، اور میرے نبی حبیب اللہ، لوگوں کلیم اللہ، آج خلیل اللہ، صبی اللہ، اور جناب خلیفت اللہ، سارے کے سارے ایک طرف، اکیلے حبیب اللہ ایک طرف، حبیب اللہ کا پھر بھی شان سے آتا ہے۔ کلیم بڑی عظمت والے، بڑے شان والے۔ ایک دن نا رب نے فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پہ آ۔ موسیٰ دوڑتا 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 جلدی جلدی جناب خلیل تو جناب کلیم کوہ طور پہ پہنچے۔ رب نے پوچھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کیوں اتنی جلدی کی ہے؟ فرمایا اللہ اجل تو الیک رب لترضی، اللہ میں دوڑا ہوا اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ تو کلیم تھے، ادھر حبیب اللہ کی بات ہے، رحمت دو عالم کی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب پیغمبر تیرا رب تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے قوم نے پانی مانگا، فرمایا آسا مار 12 چشمے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، ہر قبیلے کا الگ چشمہ۔ صحابہ کرام آئے، محبوب جی پانی نہیں، وضو کرنا ہے، جانور پیاسے مر رہے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا لاؤ کوئی برتن لایا گیا، اور انہوں نے میرے نبی نے ہاتھ ڈالا، چشمہ چل پڑا۔ یہاں میری جماعت کا ایک دیسی شاعر وہ تڑپ کے جب حدیث پیارا تڑپ کے لکھتا ہے، پنجابی کا میرا ذوق نہیں، میری کوئی آواز نہیں، نہ میں نے کبھی پنجابی کے شاعر پڑھے ہیں، مگر آج پڑھ دیتا ہوں کہ جناب وہ شاعر پنجابی کا دیسی سا جب بولا، کہتا لوگو بجی آسا تعجب کس گل دا، پتھر چو پانی نت چلدا، پنجا انگلیاں چو چلیاں پنج نیرا، اے انگلیاں نے میرے پیر دیا، آسم سام کنو سن سجنا، جے گلا سننی نہیں مدنی پیر دیا۔ وہ کلیم اللہ تھے نا، یہ حبیب اللہ۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بانگا بلال یہ کہتا ہے محبوب جی میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ میرے نبی مسکراتے جا رہے، پھر میرے نبی کا تبسم کہ گویا یہ چاند یہ دانت موتیوں کی طرح چمک رہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال کیا تم اس سے بھی پہلے جنت میں جائے گا؟ جی جی محبوب میں پہلے جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے بلال وہ کہتے ہیں، بلال کہتے ہیں محبوب عرض کرتے ہیں آقا آپ نے خود نہیں فرمایا تھا کہ جس چاچی پہ میں سوار ہوں کہ جنت میں جاؤں گا؟ بلال تو اس کی محال تھامے ہوئے ہوگا، میرے آگے ہوگا۔ آقا جو محال تھامے ہوتا ہے وہ تو مجھ سے آگے ہوتا ہے۔ آقا جس چاچی پہ آپ سوار ہوں گے اس کی محال میں میں بلال کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آقا آپ جنت میں پیچھے جائیں گے، سب سے آپ کے آگے میں بلال داخل ہو جاؤں گا محال۔ لوگوں وہ بلال اور علماء کرام تشریف لے آئے ہیں۔ میں ایڈوانس معذرت کے ساتھ ایک ذوق کی بات کرتا ہوں کہ بلال کے بارے، بلال کی ساتھ اللہ نے جس حور کی شادی اور نکاح کیا ہوگا اس حور نے کہا ہوگا اللہ رنگ کا کالا ہے، بلال حبشی ہے، میرا نکاح کر تو صدیق کے ساتھ، میرا نکاح کر تو فاروق کے ساتھ، میرا نکاح کر تو عثمان کے ساتھ، میرا نکاح کر تو علی کے ساتھ کرتا، اللہ یطلع زبیر کے ساتھ۔ بلال رنگ کا کالا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہوگا، یہ میری کی بات ہے کہ حور چپ کر جا، میرے بلال کی مرضی ہے تجھے پسند کرے یا نہ کرے۔ وہ بلال تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ صحابی، اس میرے نبی نے فرمایا حبیب بن زید اٹھیے، یہ خط لے جائیے اور جا کے مسلمہ کذاب کو دیجئے۔ حضرت حبیب بن زید خط لے کے خوشی خوشی فرا اور جناب خوش جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی کی آثار نہیں۔ حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، صحابی رسول ہے، مسلمہ کذاب تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے 40,000 کا لشکر ہے، صحابی رسول جا کے خط پیش کرتا ہے۔ جب اس نے پڑھا
گھبرا، آگ بگولا ہو گیا، کہتا ہے اس کو گرفتار کر لو، اس کو قید کر لو، کل میری مجلس میں لانا۔ دوسرے دن صحابی رسول کو لانا گیا، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بتا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ صحابی رسول کہتا ہے نام اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا میرے کان بہرے میں سن نہیں سکتا۔ جلاد کو کہتا ہے مارو تلوار، دایاں ہاتھ اس کا جناب والا کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح دوسرا سوال، تیسرا سوال، صحابی رسول جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت نصیبہ بن کعب کا یہ نوجوان بیٹا حضرت حبیب بن سعید یہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اور ختم نبوت کا پہلا شہید، اسیر بھی پہلا، خطیب بھی پہلا، سفیر بھی پہلا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عظمت سیدہ نصیبہ بنت کعب تیرا، بڑا اونچا مقام تیرا کہ تیرا یہ بیٹا اتنی عظمت والا، سفیر بھی پہلا ہے، خطیب بھی پہلا ہے، اور جناب شہید بھی پہلا ہے۔ شہید ہو گیا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، پھر وقت آیا اسی مسیلمہ کذاب کے ساتھ صدیق اکبر کے دور میں جنگ ہوئی۔ اس مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو اس حضرت حبیب بن زید کی ماں سیدہ نصیبہ بنت کعب بھی تلوار لے کر مسیلمہ کے مقابلے میں آتی ہے، مسیلمہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ یہ صدیق کے دور کا جناب جہنمی، یہ مسیلمہ کذاب، یہ جھوٹا نبی ہے، طلحہ اسدی اور حضرت سجا نامی عورت۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وقت آیا کہ مسیلمہ کذاب پنجاب کھڑا ہو گیا، انگریز کا خود کاشتہ پودا یہ قادیانی۔ اگر میں اس کی سیرت کی طرف چلا جاؤں، لوگوں انبیاء کی سیرت اعلیٰ، دنیا میں نبی ذہین بھی ہوتے ہیں، سب سے شریف بھی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر نبی جو ہے یہ سب سے حسین بھی ہوتے ہیں، سب سے بااخلاق بھی ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی اعلیٰ، ان کی گفتار بھی اعلیٰ، ان کی رفتار بھی اعلیٰ، ان کا شان بھی اعلیٰ، ان کا مقام بھی اعلیٰ، ان کا اخلاق بھی اعلیٰ، ان کی بنات بھی اعلیٰ، انبیاء کی ازواج بھی اعلیٰ، انبیاء کے اصحاب بھی اعلیٰ۔ مگر قادیانی ایک ایسا بدبخت نبی ہے کہ جس کا کردار بھی گندا، جس کی گفتار بھی گندی، جس کی چال چلن بھی گندی، جس کی شکل و صورت بھی گندی، جو آنکھ سے کانا، نبی کو کانا نہیں، نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی کائنات میں سب سے شریف ہوتا ہے۔ اور اس کا کردار کیا ہے؟ یہ باپ کی نا آتی تھی پنشن تنخواہ، یہ چوری کر کے سیالکوٹ میں آیا اور اس نے وکالت کا امتحان دیا، فیل ہو گیا، اتنا ذہین تھا، جبکہ نبی دنیا میں سب سے ذہین ہوا کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم۔ بہرحال انگریز نے بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، اور پھر جناب پاکستان بنا۔ پاکستان سے پہلے ہی یہ بدبخت ایک مبالغہ اس نے کیا۔ مولانا ثناء اللہ نصری، دوسرے علماء کرام، مولانا انور شاہ کشمیری، سارے علماء اس کا محاسبہ کر رہے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، اس نے کہا اگر ثناء اللہ تو سچا ہے، میری زندگی میں تو مر جائے گا، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں تو تو مر جائے گا، تیرا نبی اور تیری نبی کی ختم نبوت سچی ہے تو میں مر جاؤں گا۔ 1908 میں یہ مر گیا اور لائٹرین کے اندر مرا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ سرگوتے کے اندر 1948 کے اندر فوت ہوئے۔ لوگوں پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی، ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی، یہ دو بہت بڑے قادیانی، یہ سر ظفر اللہ قادیانی نے جناب والا اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، وزیر خارجہ بنا۔ 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت پہلی چلی، اور کمال ہے ختم نبوت کے پروانوں کا۔ اس تحریک کے اندر ایک بوڑھی عورت یا اپنے یتیم بیٹے کی جناب لاہور میں بارات لے کے نکلتی ہے، اور سامنے جلوس ہے، پوچھتی ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا نبی کی ختم نبوت کا یہ جلوس ہے، نبی کی ختم نبوت کے پروانے، شمع رسالت کے پروانے قادیانیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، انہیں نہ نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا گولیاں چلا رہی ہے آرمی پاکستان کی شمع رسالت کے پروانوں پر، اور جاؤ اٹھائی 1953 کی جناب والا تاریخ اٹھائیے۔ اور جس دن لاہور کے اندر پہلی اذان شروع کی، ایک نوجوان نے پہلا کلمہ پڑھا، پہلے الفاظ اللہ اکبر کا کہا، گولی آئی، جام شہادت نوش کر گیا، دوسرا آرا، پھر گولی آئی، وہ جام شہادت نوش کر گیا، مگر ختم نبوت کے پروانوں نے اذان بھی مکمل کی،
ادھر 9 پروانے جام شہادت نوش کر کے حضرت حبیب بن زید کے پاس پہنچ چکے تھے۔ مائی پوچھتی ہے آواز کس کی؟ کہا گولیاں چل رہی ہیں۔ بچے کے گلے سے ہار اتارا، کہا بیٹا اب میں برات لے کے نہیں جاؤں گی، جاؤ محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤ۔ رشتہ داروں نے کہا بوڑھی مائی تیرا یہی سہارا، برات لے کے جا رہی ہے، بوڑھی مائی تو اس کی شادی کرنے جا رہی ہے، دلہن لینے کے لیے جا رہی ہے۔ بوڑھی مائی نے کہا یہ تو لاہور کی دلہن تھی، میرے بچے کا نکاح لاہور کے کسی عالم دین نے پڑھانا تھا، مگر میں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ بیٹے کو قربان کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہو بھی جنت کی حور بنے گی اور نکاح بھی محمد رسول اللہ پڑھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بچے نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، بٹن کھولے اور سامنے کھڑا ہو گیا، گولیاں آئی۔ یہ نوجوان جس کی اس دن شادی تھی جام شہادت نوش کا جاتا ہے، لوگوں یہاں تاریخ چلتی رہی، پھر جناب دبا دی گئی، پھر 1974 کے اندر تحریک کی ابتدا ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی جناب، کس طرح ہوئی؟ 22 مئی 1974 کو وسٹر کالج ملتان کے 100 نوجوان طلبہ، یہ بچے جناب ایکسپریس پہ بیٹھ کر شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں سیر کے لیے، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، وہاں عجیب ہی رنگ تھا، وہاں جناب لٹریچر تقسیم کیا جا رہا تھا اور سلطنت کے اندر سلطنت قائم کی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں نے جب لٹریچر تقسیم کیا، مسلمان بچوں کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اترے اور پلیٹ فارم پہ ختم نبوت زندہ باد، ابدیت زندہ باد، مردہ باد کے نعرے بچوں نے لگائے، ختم نبوت زندہ باد اور قادیانی مردہ باد یہ نعرے لگائے۔ گاڑی روانہ ہو گئی 29 مئی کو پشاور سے، پھر یہی گاڑی روانہ ہوتی ہے اور قادیانی گنڈوں نے منصوبہ بنا لیا اور انہوں نے مرزا جناب طاہر کی قیادت کے اندر ان نوجوانوں پہ حملہ کیا۔ بچوں پہ جب یہ گاڑی یہاں پہنچی تو بچوں پہ حملہ کر دیا، بچوں کو نیچے اتار کے لو لوہان کر دیا گیا۔ بچوں کا جو صدر تھا اس گروپ کا، اس کو اتنا مارا وہ بے ہوش ہو گیا، بچوں کو اٹھا کے ڈبے میں ڈالا گیا، پولیس تماشا دیکھتی رہ گئی، گنڈے تناتے رہ گئے، قادیانی نعرے لگاتے رہ گئے، ختم نبوت اور نبی رحمت کے خلاف بھونکتے رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ گاڑی پلیٹ فارم پہ فیصل آباد پہنچی، کوہرام مچ گیا، عورتیں، بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں رونے لگ گئی۔ بچوں کی حالت دیکھ کر کئی کمزور دل والے بے ہوش ہو گئے۔ مولانا تاج محمود لولاک رسالہ والے یہ پہنچے، مولانا اسحاق چیمہ پہنچے، دوسرے علماء کرام، انہوں نے کنٹرول کیا اور کہا اس مقدس خون کی قسم، ختم نبوت کی قسم، ہم قادیانیوں سے مقدس خون کا بدلہ لیں گے۔ پھر تحریک چلی، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ پھر جناب قادیانی نواز حکومت تھی اور اس وقت حنیف رامے پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا۔ یہ قادیانی تو نہیں تھا مگر قادیانی نواز ضرور تھا۔ اس نے خانے بال کے اندر اعلان کہا کہ میں کل مولیوں کو مار مار کے پیٹ سے حلوہ نکال دوں گا۔ بندہ پوچھے بھائی تو حرام دے مالی تو سان کھوائندہ رہا، سانتے عوام کھوائندی ہے، ہمیں تو لوگ محبت سے کھلاتے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ بہرحال آخری دن بڑا سخت ہوا، اسلحے کے انبار لگا دیے گئے، اسمبلی کے اندر بحث شروع ہو گئی، پہلے بھی شروع تھی۔ فیصلہ کن 7 ستمبر کو اجلاس ہوا اور پھر 4:35 پر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ لوگوں یہ کچھ تھا ختم نبوت کے پروانوں کی قربانیوں کا سلسلہ، اور یہ تھا کچھ مختصر ختم نبوت کے ڈاکوں کا قصہ جو مختصر طور پہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ختم نبوت کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے، آپ جاگ رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، یہ بھی سعادت مند، آپ بھی سعادت مند۔ اور کبھی وہ وقت بھی تھا کہ لوگ اپنے قمیصوں کو، کرتوں کو اور جسموں کو نبی کی ختم نبوت کے لیے لو لہان کروا لیا کرتے تھے۔ جام شہادت
نوش کر جاتے تھے. یہ سلسلہ چل رہا ہے, چلے گا, چلتا رہے گا. نبی رحمت کی ختم نبوت پہ یہ بچے, یہ جوان, یہ بوڑھے کسی ڈاکو کو انشاءاللہ ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے. اور آخر میں میں آپ احباب سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ لوگوں جب تک زندہ رہو گے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے, ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے لڑتے رہیں گے, ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے لڑتے رہیں گے.